دوستان گرامی، یہ پہلی شادی کائنات کے اندر ہو رہی ہے، پہلا جوڑا ہے۔ اس پہلے جوڑے کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہے۔ اللہ کریم نے اس شادی کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ ہوا، اللہ نے اسے بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب یہ شادی ہو رہی ہے، ادھر نکاح ہوا، حضرت آدم کے قلب میں حضرت سیدہ حوا کی محبت کو میرے رب قدیر نے ڈالا۔ حضرت آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ مالک کی طرف سے حکم آ گیا، نانا پیارے آدم، اس وقت تک تو آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ تو مہر ادا نہ کرے۔ عرض کی مولا اس مہر میں کیا دوں، اس مہر کے بدلے کیا دوں؟ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی شادی کے موقع پر آسمان سے فرشتوں کی جانب سے موتیوں کی بارش برسائی گئی تھی۔ مجھے یوں کہنے دو کہ آج کل شادی موقع پر گلاب کی پتیاں بارات پہ پھینکی جاتی ہیں، اس وقت بارات بھی اور باراتی بھی کون تھے؟ نوری فرشتے ہی تھے۔ تو انہوں نے جناب وہ موتی اور جناب قیمتی ہیرے اور سونے چاندی کے وہ پھول وہاں پھینکے، تو ایک خزانہ جمع ہو گیا۔ تو مالک کیا یہ میں اس کو میں دوں؟ فرمایا نا پیارے آدم، اے پیارے آدم، یہ مہر نہیں ہے۔ اگر تو نے مہر دینا ہے تو چل یوں کر، فصلی علی حبیبی محمد 10 مرات، او پیارے آدم میرے محبوب محمد پہ 10 بار درود پڑھ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 18 بار، بعض میں 11 بار، بعض میں 3 بار، لیکن جتنی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ فرمایا مہر تیرا کیا ہے؟ میرے محبوب محمد پہ درود و سلام پڑھ۔ حضور ابھی آئیں گے، ہیں وہ اولاد آدم میں سے، ابھی شادی ہو رہی ہے، لیکن ان کا ذکر اور ان کا نام اور ان کا درود اس وقت بھی جاری ہے، فرشتوں کی زبان پر ہے۔ اور آج پہلے انسان کی زبان پر میرے مصطفیٰ کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود جاری ہو رہا ہے۔ پہلا انسان درود پڑھ رہا ہے، اور کہاں پڑھ رہا ہے؟ اپنی شادی کے موقع پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے، بولیے ذرا، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے، جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے، کان جدھر لگا یہ آقا، کان جدھر لگائیے۔ او پس میں ملکوت عالم عقبا کی محفل ہو، فرشتے باہم گفت و شنید کر رہے ہو، یا آدم کے نکاح کی محفل ہو، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔
سلسلہ کے بڑے، حضرت نوح کا کلمہ ہو، حضرت دانیال کی باتیں ہو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی بزم ہو، جناب ابراہیم کی کتاب ہو، جناب حضرت اسماعیل پہ نازل ہونے والی آیات ہو، بزم موسیٰ ہو، بزم عیسیٰ ہو، بزم ملائک ہو، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میرا نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں، بزم انبیاء میں درود بھی پڑھا جا رہا ہے، سلام بھی میرے نبی پہ پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی میرا نبی بزم ہستی میں ورود مسعود نہیں فرمائے، ابھی حضور نے ورود مسعود نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود ڈنکے میرے نبی کے نام کے بج رہے ہیں، شور میرے نبی کی ختم نبوت کہیں گے، اور پھر ذکر، توجہ رکھیے، دور جناب موسیٰ کا ہے، دعائیں میرے نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہیں، دور جناب نوح کا ہے، دعائیں میرے نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہیں، دور جناب حضرت عیسیٰ کا ہے، دعائیں میرے نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیا، ابھی آیا نہیں، اپنا رنگ دکھایا نہیں، کسی کو جملہ بول کے سنایا نہیں، کسی کو بزم میں بلایا نہیں، میرے رب نے وہ نوری تارا چمکایا نہیں، لیکن ان کی عظمتوں، ان کے ذکر کے شور عام میں کان جدھر لگا یہ، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگا دوستان گرامی، ذکر کر رہا تھا پہلی شادی کا ہو گیا، اب ذکر کرنے لگا ہوں اس شادی کا کہ جس شادی کو بڑی برکتوں والی شادی کہی ہے، اور جس کے تذکرے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن سنیے سنیے، آج اگر رمیز عاشق سے پوچھئے کہ جناب کیا شادی کی یہی تقریب ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، اس سے پہلے نکاح ہوا ہے، بارات ہوئی ہے، آج ولیمہ ہے، یہ فنکشن ہے۔ ارے نکاح کدھر ہوا؟ او لڑکی کے گھر میں، جی بارات ادھر سے ادھر، ولیمہ یہاں پہ ہوا۔ لیکن آئیے اس ذرا شادی کو دیکھیے کہ جس شادی کے دو نکاح ہوئے، جس شادی کے دو نکاح ہوئے، اس شادی کے اوپر چھہارے بٹتے ہیں، اس شادی پہ کچھ اور بٹائے، اس شادی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بزم ملکوت ہے، آسمان ہے، بزم ملائک سجی ہوئی ہے، ادھر میرا رب قدیر ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے، توجہ رکھیے، ملائک کو گواہ بنا کر میرا رب قدیر فرماتا ہے، او جبریل، او میکائیل، او اسرافیل و اسرائیل، تم گواہ رہو، ہم نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ توجہ ہے جی سب کی، علی کا نکاح فاطمہ سے ہو گیا ہے۔ یہ شادی ہے کدھر؟ آسمانوں کے اوپر۔ اب میرا نبی زمینوں پہ بزم اصحاب میں اعلان کر رہے ہیں، لیکن عجیب قسم کی شادی ہے صاحبو۔ میرا نبی اپنے غلام کو فرماتے ہیں، انس جی آقا جاؤ، جو میرا یار ملے انہیں مسجد میں بلا لاؤ۔ مسجد میں رش پڑ گیا، 400 سے زیادہ صحابہ جمع ہو گئے۔ علی، توجہ رکھیے، علی ابھی نہیں آئے، لیکن ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، اور ابو عبیدہ بھی ہیں، میرے نبی کے بدری صحابہ میں سے بھی ہیں، انصاری یاروں میں سے بھی ہیں۔ میرے نبی کے یہ جتنے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اندر میں مسجد میں موجود ہیں۔ میرا نبی منبر پہ چڑھ گئے،
میری آقا اعلان فرماتے ہیں، فرماتی ہو میرے صحابہ تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میرے پاس آسمانوں سے جبریل پیغام لے کے آیا ہے، اس نے مجھے یہ پیغام رب العالمین کا دیا ہے کہ رب فرماتے ہیں حبیبہ میں نے علی و فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا، تو زمینوں پہ اعلان کر دے۔ علی موجود نہیں ہے، اور بھائی توجہ ہے، اور حضور کیسے اعلان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اتنے مہر پر علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا اگر علی قبول کرے۔ ادھر مولا علی تشریف لا رہے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا ابو بکر گئے، انہوں نے فرمایا او مبارکہ علی مبارکہ ہوڑنی، کس غلطیاں مبارکہ؟ تیرا نکاح آسمانوں پہ رب نے فاطمہ تو زہرا سے کر دیا۔ حضور نے اعلان کیا ہے اور فرماتے ہیں اگر علی کو قبول ہو تو یہ اس رشتے پہ نکاح ہے۔ آج ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے کہ کیا لڑکے کا مکان شکان ہے، جہیز کتنا ہوگا، فلاں فلاں کیا ہوگا، باقی ہر بات میں ہم نبی کی بات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں کر ہم بھول جاتے ہیں کہ کائنات کے بادشاہ کی بیٹی، اس کا نکاح جس بندے سے ہو رہا ہے اس کا اپنا مکان ہے ہی کوئی، اور صرف مکان ہی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رہتے ہی اسی گھر میں ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اور غربت کا یہ عالم ہے کہ سوائے زیرہ کی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ زیرہ بیچتے ہیں اور زیرہ خریدنے والا حضرت عثمان غنی ہے، اور زیرہ خرید کر حضرت علی اپنے ولیمہ کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بادشاہ کائنات کی بیٹی، معلوم ہے ان کی بارات کہاں گئی؟ ایک انصاری کے کرائے والے مکان میں، ایک کمرے کا مکان جس کے ایک کونے پہ چکی پڑی ہوئی ہے اور دوسرے کونے پہ چولہا جل رہا ہے۔ یہ ہے بادشاہ کائنات کی بیٹی اور یہ ہے اس کا نکاح۔ تشریف رکھیں یار، اللہ دے بندے ہونا سن مکان دو نا، تسی ہونا اپنا آرڈر نہ چلاؤ نا، ہونا ساڑھا آرڈر چلو پہلے، بہت تلے شابہ بیٹھ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا گرامی المرتبت حاضرین کہ یہ بھی شادیاں ہوئی ہیں، آئیں ہم ان شادیوں سے سبق سیکھیں اور ان شادیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں کہ وہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ لڑکے کے پاس کتنی مال اور دولت ہے، وہاں یہ دیکھا گیا کہ آگے بندہ کون ہے، علی ہے، علی، وہ علی کہ جس کے ڈنکے زمینوں پہ بھی بجتے ہیں، جس کے ڈنکے آسمانوں پہ بجتے ہیں، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، جن کا ذکر زبور میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، جن کا ذکر صحف ابراہیم میں بھی ہے، جن کا ذکر جناب موسیٰ کی امت میں بھی ہے، جناب عیسیٰ کی امت میں بھی ہے۔ اور حضرت مجدد پاک لکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے وہ شانیں دی ہیں کہ ولی بے شک ابراہیم کی امت کا ہو یا موسیٰ کی امت کا، اسے توجہ روح علی کی طرف کرنی پڑتی ہے اور فیض روحانیت علی سے انہیں ملتا ہے۔ تو وہ شادی اس کا ذکر ہم نے کیا تاکہ اس شادی میں بھی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ آپ سب لوگ تشریف لائے، بڑی بات ہے، امام مسجد ہیں اور امام مسجد نے آپ لوگوں کو دعوت دی، یقیناً ان کی اتنی لمبی چوڑی یہاں برادری کو نہیں، ایسا مولویوں دی برادری تسی مقتدی ہوندے ہو، ہاں صحیح گل ہے بھائی۔ ہماری برادری مجھ سے اکثر پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی برادری کیڑی، میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خاندان کیڑا، الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائی ہمارا تو سارا کچھ یہی ہے، علماء کی زندگی کی کمائی آپ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دعوت سن لیں اور اس دین کی دعوت کو قبول کر لیں، مسکرا کے مل لیں، مسکرا کے دیکھ لیں، وہی ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں۔